نبیوں کا پورا ایک سلسلہ ہے. اس نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب اس نبی کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا. بیٹوں میں یوسف علیہ السلام بھی نبی ہے، اپنے بیٹوں کو جمع کر رہا ہے. جب نبی کے جو بیٹے ہوں گے وہ بھی کیسے ہوں گے؟ وہ بھی بڑے فائدے ہوں گے، وہ بھی بڑے اللہ والے ہوں گے، لیکن سب کو جمع کیا. اس کے بعد کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد یعنی میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس کی بندگی کرو گے. قالو، وہ تو نبی کے بیٹے تھے، انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی بندگی کریں گے. الہک و الہ آبائک، اور آپ کے باپ دادا کے جو معبود تھے ان کی بندگی کریں گے، یعنی ابراہیم کے معبود کی، اسحاق کے معبود کی، اسماعیل کے معبود کی. تو قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، اور وہ ایک ہی معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے آگے جھکتے ہیں، ہم اس کے تابعدار ہیں، ہم اس کے اطاعت شعار ہیں، وفادار ہیں. تو ایک نبی دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی اولاد کی طرف سے یہ اطمینان کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ کسی اور چکر میں پڑ جائیں اور ان کا عقیدہ خطرے میں پڑ جائیں. تو کیا ہماری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ جب ایک نبی جس کو یقین ہوگا کہ اس کی اولاد بھٹک نہیں سکتی، گمراہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کی اولاد کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے خصوصی معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ نبی یہ اطمینان کرنا چاہتا ہے اپنے سامنے مرنے سے پہلے، وہ یہ کہلوا لینا چاہتا ہے، یہ عہد ان سے کرا رہا ہے، یہ وعدہ ان سے لے رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد تمہیں اسی اللہ کی عبادت کرنا ہے جس کی میں نے عبادت کی، جس کی عبادت ابراہیم نے کی، جس کی عبادت اسماعیل نے کی، جس کی عبادت اسحاق نے کی. وہ نبی اتنا ڈر رہا ہے اور ہم آپ کتنے اطمینان سے سو رہے ہیں. کبھی خیال نہیں آتا کہ بچے کی طرف سے رات کو جب بچہ آئے پڑھ کر آئے اسکول سے تو پوچھیں اس کے عقیدے کے بارے میں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا عقیدہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ، غیر مسلم اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے، غیر مسلم سماج میں رہنے کی وجہ سے کہیں اس کے اندر وہ عقیدہ سرایت تو نہیں کر رہا ہے. کون باپ ہے ہم میں سے جو شام کو سونے سے پہلے اپنے بیٹے سے یہ پوچھتا ہوا عقیدے کے بارے میں؟ میں نہیں سمجھتا کہ لاکھوں میں ایک باپ بھی ایسا ملے گا جو اپنے بیٹے کی طرف سے یہ اطمینان کرے گا جبکہ وہ نبی اطمینان کر رہا ہے جانے سے پہلے. یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ جب آپ یہ ذمہ داری ادا کریں گے اپنے بچوں کی زندگی میں تب آپ کو صحیح بچے ملیں گے، تب آپ کے بچے ہوں گے جو فرما بردار ہوں گے، تب آپ کے بچے ہوں گے جو آپ کے بڑھاپے میں کام آئیں گے. ورنہ آج ہر جگہ یہی رویا جا رہا ہے کہ صاحب بچے نالائق ہیں، بچے پہچانتے نہیں ہیں، بچے بدتمیز ہیں، بچے بے ادب ہیں، بچے گستاخ ہیں، بچوں کو ہم سے کوئی مطلب نہیں بولے ماں باپ سے. اگلی آیت جو میں نے پڑھی تھی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ حکم دے دیا کہ اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہیں بندگی صرف اور صرف خدا کی کرنا ہے. اب اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے ساتھ فوراً کس کا ذکر کر رہا ہے؟ والدین کا کر رہا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے معاشرے کو دیکھیے اور قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیجیے، اس تفسیر پر غور کریے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کو بہت ہلکے سے بیان کر رہا ہے. صرف اتنا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، چھوٹی سی ایک آیت میں اتنا کہہ دیا، ایک ٹکڑے میں اتنا کہہ دیا، لیکن والدین کا جب ذکر ہو رہا ہے تو اتنی تفصیل کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. وہ جانتا تھا کہ کیسے کیسے نالائق لڑکے پیدا ہوں گے، کیسے کیسے نافرمان بچے پیدا ہوں گے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کو صحیح تربیت نہیں دی جائے گی، ان کا صحیح ذہن نہیں بنایا جائے گا، ان کے اندر خدا کا ڈر نہیں پیدا کیا جائے گا، ان کو والدین کی عظمت کا احساس نہیں ہوگا. یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اسی لیے تفصیل کے ساتھ والدین کے اس عظمت کو اور والدین کے احسان کو بیان کر رہا ہے. تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، جب وہ دونوں یا ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچے، عندما كبر أحدهما فلا تقل لهما أف، تو ان
مجھ سے اف بھی نہ کرنا. شاید سب سے ہلکا لفظ ہوتا ہے اف. یہ اس میں نافرمانی نہیں ہے، بغاوت نہیں ہے، بدتمیزی نہیں ہے، لیکن یہ ضرور اظہار ہو رہا ہے کہ آپ کی یہ بات درست نہیں ہے، یہ موقع نہیں تھا. تو ایسے موقع پہ آدمی بہت ادب کے ساتھ منہ سے اتنا تو نکلتا ہی ہے یا اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے. فلا تقل لهما اف. چاہے وہ جیسی بات کہے تمہیں جتنی بری لگے، چاہے تم جتنا دل میں سوچو، یعنی دل میں تو خیر پکڑ نہیں، دل میں چاہے جتنا سوچو کہ 80-90 سال کی عمر کے ہو گئے ہیں، یہ 40-50 سال پہلے کی دنیا دیکھے ہوئے ہیں، اب زمانہ کہاں جا رہا ہے، حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، کیسی کیسی ضرورتیں ہیں، وقت کا کیا تقاضا ہے، مسائل کتنے بڑھ گئے ہیں. یہ اسی 40-50 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں. دل میں خیال آنا الگ چیز ہے، لیکن زبان پر اس کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اور ان کو کبھی جھڑکنا نہیں. بات اتنی کافی تھی کہ وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، لیکن آگے دیکھیے کتنی تفصیل سے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ہونا ہے اور ہو رہا ہے. وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اور ان کو جھڑکنا نہیں. پھر دیکھیے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور ان سے بڑے ادب کے ساتھ بات کرنا، ذرا بھی بے ادبی ظاہر نہ ہو. اس کے بعد اگلا حصہ دیکھیے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ایک ہوتی ہے باڈی لینگویج. ایسا اکثر ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا مفتی فرما بردار بات تو ادب سے کر رہا ہے، نرمی سے کر رہا ہے، محبت سے کر رہا ہے، لیکن کھڑا اس طرح ہے کہ کھڑے ہونے میں ادب کا اظہار نہیں ہو رہا ہے، کھڑے ہونے میں ادب کا اظہار نہیں ہو رہا ہے، لہجے میں ادب کا اظہار نہیں ہو رہا ہے. تو فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. نیاز مندی اور عاجزی کے ساتھ جھک کر کھڑے ہوئے. یعنی باپ سے جب آپ بات کیجئے اف بھی نہیں کہنا ہے، چڑکنا بھی نہیں ہے، لہجے میں ادب بھی ہونا ہے، لیکن جب کھڑے ہوئیے تو اس سے بھی ادب کا اظہار. اور عربی تفاسیر میں آتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ کا معنی کہ اتنی نرمی سے بات کرنا کہ تمہارے ماں باپ مطلب ان کی ہمت پڑے کہ جو چاہے وہ کہہ سکے. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا جب بات کرتا ہے تو باپ ویسے ہی سہم جاتا ہے. اس کے جو کھڑے ہونے کا انداز ہے اس کے تیور صحیح نہیں ہے. جب اس طرح میرے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، سینہ تان کے کھڑا ہو رہا ہے، گردن اکڑا کے کھڑا ہو رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھ سے بات کر رہا ہے، کھڑے ہونے میں کہیں تواضع نہیں ہے، کھڑے ہونے میں کہیں انکساری نہیں ہے، کھڑے ہونے میں کہیں شفقت اور پیار اور محبت نہیں ہے، کھڑے ہونے میں کہیں یہ احساس نہیں کہ میں بیٹا ہوں اور یہ میرے باپ ہیں، تو اگر میں ان سے کوئی بات کہوں گا تو یہ میری بات کیا مانے گا. تو باپ کی ہمت جواب دے جاتی ہے، باپ کہنے کی ہمت نہیں کر پاتا ہے، لہذا وہ خاموش رہ جاتا ہے. تو باپ بیٹے سے، بوڑھا باپ جو ریٹائر ہو چکا ہے، جس کی آمدنی کے کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ گھر میں آپ پر ایک طرح سے بوجھ ہے، کھانس بھی رہا ہے، بیمار بھی ہے، آپ اس کا علاج بھی کرا رہے ہیں. اب اس کو اگر کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہے اور اس نے بیٹے کو آواز دی اور بیٹا دندناتا ہوا آیا ہاں پو جان، تو وہ بیچارہ اپنی خواہش وہیں دل میں لے کے بیٹھ جائے. نہیں کہہ پائے گا وہ، کیونکہ جب آپ بوڑھے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو بھی اندازہ نہیں ہوگا. جب آپ بالکل معذور ہوں گے، جب آپ خود سے پخانے پیشاب کے نہیں جا سکیں گے، آپ پوری طرح اپنی اولاد کے رحم و کرم پر ہوں گے کہ وہ چاہے آپ کو اٹھائے باہر بھیجے اور چاہے آپ کو اس سے پلٹ کر لٹائے. ایسی صورت میں باپ کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، باپ کی جو حساسیت ہوتی ہے، وہ بہت بڑھ چکی ہوتی ہے. اس کو پوری وہ تاریخ یاد ہوتی ہے کہ کس طرح اس نے آپ کو پالا تھا، کیسے کیسے آپ نے خیال رکھا تھا. لیکن اب اسی جگہ کو آ گیا ہے. کل جس طرح وہ آپ کو پیشاب پخانہ کراتا تھا، آج آپ کا پیشاب پخانہ وہ کرانے جا رہا ہے بیٹا. تو باپ کی ہمت نہیں پڑتی جب بیٹے کو وہ اس طرح کھڑے دیکھتا ہے، ذرا اکڑے ہوئے، تنے ہوئے، سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے. تو وہ کہنا بھی اگر چاہتے ہیں کہ مجھے ایک پھانس آم کی خواہش ہو رہی ہے تو نہیں کہہ پاتا. تو بلاتا ہے اور بیٹا جب آتا ہے یہ کھڑا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کیا پوجان، تو وہ کہتے جی کچھ.
کیوں سمجھتا ہے کہ ابھی میں نے کہا اور پھر سے یہ کوئی سب بات کہہ دے گا. یہ تو جو انداز ہے کہہ دے گا ہم آپ کو آمین کی فکر رہتی ہے, ابھی آپ بہانہ کر کے آئے ہیں, 10 کھا رہے ہیں, آم کی لگی ہوئی آپ کو, پھر آپ کھائیں گے, پھر بہانے جائیں گے, پریشان کر دیا آپ نے. تو بات سہم کے رہ جاتا ہے بیٹے کے کھڑے ہونے کے انداز سے. وہیں سے سمجھیے بیٹی کا سوال شروع ہو جاتا ہے. بیٹی کی جو بلندی اس کو جو ملنا تھی وہ اس باپ کے دل کے دکھنے سے وہ بلندی اس کے زوال میں بدلنے لگتی ہے. تو ہم کو یہ بھی سوچنا ہے, آج ہمارے سماج میں یہ شکایتیں بہت ہیں, اولاد کے سلسلے میں بہت ہیں, جہاں جائیے یہی سننے کو ملتا ہے. تو وجہ وہی ہے کہ ماں باپ نے بھی صحیح تربیت نہیں کی, ماں باپ نے بھی اس تعلیم کا انتظام نہیں کیا جو تعلیم ان کو خدا سے ڈرا سکتی تھی, جو ان کو باپ کے حقوق یاد دلا سکتی تھی. تو یہ چند باتیں جو قرآن کریم کی اس مناسبت سے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنا میں نے ضروری سمجھا, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اور چونکہ وقت بہرحال بہت ہو چکا ہے, مجھے بھی جانا ہے اور ابھی دستار بندی کا بھی سلسلہ باقی ہے, تو میں اپنی بات اس پر ختم کرتا ہوں اور آپ حضرات سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.